جو بندہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو دائیں جانب سے سب سے پہلے روزی کا فرشتہ آتا ہے، رزق کا، اور آ کر کے اس بندے سے کہتا ہے اے بندے، میں نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا اور تیرے حصے کی روزی میں نے تلاش کی کہ ہے کہیں، تو تیرے حصے کی روزی ختم ہو چکی ہے، اب تیرے حصے کی روزی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آتا ہے اور دوسرا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا کہ تیرے حصے کا پانی کہیں ہو تو میں تجھے پیش کروں، لیکن میں نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا، تیرے حصے کا پانی کا ایک قطرہ بھی اب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح سے فرشتے پوری دنیا میں رزق ڈھونڈتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں، اور جب کہیں نہیں ملتا پھر آخر میں روح قبض کرنے والا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اب تیری زندگی کی آخری سانس بھی ختم، اب چل خدا کی بارگاہ کے اندر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، انسان جب تک کہ اپنے حصے کی روزی نہیں مکمل کرے گا اسے موت واقع نہیں ہوگی۔ اور مجھے یہاں پر غوث پاک کا ایک قول یاد آ رہا ہے، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے روزی کے لیے در در بھٹکنے والے، تو جتنا روزی تلاش نہیں کرتا اس سے زیادہ روزی تجھے تلاش کر رہی ہے، تجھے تلاش کر، اس سے زیادہ روزی، اس لیے کہ تو روزی لیے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ تیرے حصے کی روزی جب تک تیرے پاس پہنچے گی نہیں، تو پا نہیں لے گا تب تک تو مرے گا ہی نہیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چاہے میری نیکی کا صلہ دنیا میں مل جائے، میرے یہ کام کا صلہ دنیا میں مل جائے، میرے کام کا یہ بدلہ دنیا میں مل جائے، تو اللہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے۔ اس لیے کسی کی محنت وہ رائے گا نہیں فرماتا، جہاں کا مانگو وہاں کا مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو اخروی ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی تم آخرت کا چاہتے ہو تو ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اب شکر سے مراد کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ نعمت ملی اور الحمدللہ کہا آپ نے، یہ شکر ہوا۔ نعمت ملی، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر آپ نے ادا کیا۔ ایک شکر کی تعریف لوگ جانتے ہی نہیں اور اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ ایک شکر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو، جس کام کے لیے وہ نعمت دیا ہے وہی کام میں اس کا استعمال کرو، یہ ہے صحیح معنوں میں شکر، یہ ہے شکر۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم صبح و شام اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آنکھ دی قرآن دیکھنے نہیں دیکھتے، کان دیے قرآن سننے نہیں، ناقدری ہی کر رہے ہیں اللہ کی نعمت، ناقدری ہی کر رہے ہیں اللہ کی نعمت۔ دولت دی عیاشی میں بہت سارے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کو وعدہ فرماتے اللہ اکبر وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اچھے سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایسا بدلہ کہ یہ مختصر تھے، ملے گا بہت زیادہ۔ جیسا کہ صدقہ بندہ دیتا ہے نا، تو حدیث شریف میں ہے اللہ اکبر، جب کوئی اللہ کے نام پہ صدقہ نکالتا ہے تو اللہ خود اپنے دست کرم سے اس صدقے کو وصول کرتا ہے۔ اس کو میں بتاؤں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک درہم کو دھو رہی تھی گھر کے اندر،
سونے چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں درہم اور دینار اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو دھو رہی تھی، سرکار تشریف لائے، فرمانے لگے حمیرہ یہ کیا کر رہے ہو، تم درہم کو دھو رہے ہو، یہ درہم کو دھونے کی وجہ کیا ہے؟ سوچ دیکھیے نا، سوچ دیکھیے یہ درہم کو کیوں دھو رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں سرکار آپ ہی نے فرمایا کہ فقیر کے ہاتھ میں صدقہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے دست کرم میں پہنچ جاتا ہے، تو میں نے سوچا یہ صدقے کو پہلے اچھی طرح سے دھو لوں تاکہ میرے رب کی ہاتھ میں پہنچے تو رب راضی ہو جائے۔ کیا سوچ تھی یار، کیا سوچ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کر دوں۔ اچھی دنیا کے ساتھ ساتھ اچھی آخرت مانگنا یا اچھی آخرت کے ساتھ ساتھ اچھی دنیا مانگنا یہ برا نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں، ضرور مانگیں۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، بالکل اس کو مانگنا چاہیے۔ اور اس کے لیے قرآن شریف میں ایک ایسی دعا آئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مریض کے پاس پڑھتے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور میں اس دعا کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس لیے کہ نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ بول سکوں، اور نہ میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم آپ کا لینا چاہوں گا، مختصر سے وقت میں تھوڑا سمجھا دو۔ اب یہ وہ کون سی دعا ہے؟ قرآن کی بڑی عظیم دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا کی بھی اور آخرت کی دونوں کی بھلائی موجود ہے۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے، یہ اتنی عظیم دعا کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جب طواف کعبہ کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان اس جگہ کو کہتے ہیں مقام مستجاب۔ رکن یمانی اور حجر اسود اس کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں مقام مستجاب، جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا گیا وہاں دعا کرنے والے کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ تو اس جگہ کے لیے حضور نے جس دعا کی تعلیم فرمائی وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، بہت کیا کرتے تھے۔ اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا اور وہ جلدی جلدی جانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے جلدی جا رہے ہیں اور دعا کا ٹائم نہیں، تو پھر آپ جو ہے کسی وجہ سے اور کسی مجبوری کی وجہ سے تو بس یہ دعا بھی صرف آپ کر لیں گے نا تو یہ ایک جامع دعا ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں باقی دعائیں بھی جو موجود ہیں وہ بھی کریں اور اسے بھی ضرور کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا کیا کرتے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کی جو سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، یعنی ایسا بیمار تھا کہ سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی دعا کرنے کی نصیحت کی، یعنی مریض سے کہا کہ اب تو یہ دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری بیماری دور کر دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ یہاں کے لیے نہ کرو، وہاں کے لیے بھی کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو میں نے دیکھا یہاں پر آتے وقت، تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم جب یہاں آتے تھے ایک زمانے میں سب کی کالی داڑھی ہوتی تھی، سب چھوٹے ہوتے تھے۔ آج دیکھیں تو ان کے خود قاری رضوان کو دیکھیں، مجھے یاد نہیں کہ ان کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، لیکن اتنا ضرور مجھے معلوم ہے کہ ان کے نکاح میں شریک ہوا تھا، لیکن اب
ان کے بیٹے کا نکاح میں نے پڑھایا. آپ سوچئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ زندگی کٹ رہی ہے، اور صرف آج آپ کو گھر جا کر کے ایک ہی چیز سوچنا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. بس اگر نیکی بھی ہم نے کی تو اس کا بدلہ دنیا کے لیے ہم نے کیا یا آخرت کے لیے، بس یہ سوچنا ہے. اور یہی میں آج درس دینے کے لیے آپ کے یہاں حاضر آیا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ہم سب کو آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اور رب قدیر جل جلالہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور ہمیں اچھی دنیا بھی عطا فرمائے اور اچھی آخرت بھی عطا فرمائے. اور رب قدیر جل جلالہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی اچھے کام ہم کریں، کھائیں بھی تو اللہ کے لیے، پئیں بھی تو اللہ کے لیے، چلیں بھی تو اللہ کے لیے، جئیں بھی تو اللہ کے لیے، اور مریں بھی تو اللہ کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گفتگو درمیان میں تھوڑی سی ٹرن ہو گئی. وہ ٹرن کیسے ہو گئی؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتابًا مُؤَجَّلًا پر میں کہتے کہتے کہیں واپس آ گیا. یعنی میں نے کہا کہ ہماری روح قبض کرنے کے ٹائم پہ فرشتہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ کھینچوں کہ نہیں کھینچوں، رہنا یا نہیں رہنا، کوئی اجازت نہیں مانگے گا. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، فرشتے کی مجال نہیں کہ حضور کی اجازت کے بغیر حضور کی روح بھی کھینچ لے. ہر نبی کے پاس پہلے فرشتہ پہنچ کر اجازت مانگتا ہے. آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کی روح کو قبض کریں، اگر نبی اجازت دیں تو ہی فرشتہ روح قبض کرتا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ انبیاء کی شان اللہ کے نزدیک کتنی عرف و اعلیٰ ہے، کتنی عرف و اعلیٰ ہے. بلکہ حدیث شریف میں تو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو ایک تماچا لگا دیا اس کو. فرشتہ جا کر رب سے عرض کرتا ہے یہ کیسا تیرا بندہ آنے کے لیے تیاری نہیں، اجازت لو. فرشتے سے کہا گیا اجازت لو پہلے. تو یہ انبیاء کی شان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ بہت اس دنیا کے چکر میں پھنس کر آخرت کو نہ بھولیں. جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہاں کی بھی تھوڑی سی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر ہو اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر ہو.